اور درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں تیرے اور میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم المرتبت اللہ کے برگزیدہ نبی کا، جس اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور اللہ نے پھر اس کو مقام اور مرتبہ دیا، اور اللہ نے پھر ان کی شریعت مطہرہ کی چیزوں کو اس امت پر لازم کر دیا۔ اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو اپنے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ اور دین ابراہیم کتنا خوبصورت دین ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ کون سا دین ہے؟ کس کا دین ہے؟ یعنی دین کا معنی طریقہ، دین کا اصل معنی ہوتا ہے طریقہ۔ آپ جس راستے اور جس طریقے کی دعوت ارشاد فرما رہے ہیں وہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ میرے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے، میرے جد اعلیٰ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اور ارے وہ کیسا وقت تھا کہ جب وقت کا ایک بہت بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں آنا ربکم الاعلی، میں کائنات کا رب ہوں، ایسا ماحول ہو، ہر کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہو، کوئی چاند اور ستارے کی پوجا کرتا ہو، کوئی مٹی اور پتھر کی پوجا کرتا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، ما سوی اللہ، مگر اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر ایک بچے نے جب آنکھ کھولی، آنکھ کھلی، شعور کی سیڑھی پہ قدم رکھا، باپ سر پہ نہیں، کہنے والے نے کہا، جب اس بچے نے یہ پوچھا کہ یہ چاند اور ستارے کیا ہیں؟ یہ رات کو جگمگاتے ہیں، چاند چمکتا ہے، دن میں سورج کی روشنی بکھرتی ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہ توجہ ہے، یہ کیا ہے؟ اب کیونکہ جو سامنے والے تھے وہ سارے کے سارے، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو الہ کہتا تھا، کوئی ستاروں کو الہ کہتا تھا۔ کہا اے بچے، یہ تیرا رب ہے، یہ تیرے رب ہیں۔ سوچو بچار کے بعد کہا کہ رب ڈوبنے والے نہیں ہوتے، کہا نا یہ رب نہیں، کوئی اور بتاؤ، اس کو تو کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی تو ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو یہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کے اندر شعور اتنا ہے جتنا عام بندے میں ہے، کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، ہر زمانے میں کہا گیا کہ جب نبی ہوتا ہی بشر ہے، ایک بشری قوت ہے نا، ممکن ہے وہ بھی بھول سکتا ہے، ایک ماحول ہے نا، مگر ان کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر غیر معمولی صفات کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی تخلیق فرما دیتا ہے۔
اس کا سوچنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود و نصارہ کو تعلیم اسلام کی تبلیغ کی تو یہودیوں نے جواب میں کہا تھا کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب مکے کے مشرکوں کو کہا تھا اسلام قبول کرو، انہوں نے کہا ابراہیم نے جو گھر بنایا چابی ہمارے ہاتھ میں، تو کیسے حق پہ آیا؟ مکے کے مشرکوں کا جملہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ تو کیسے حق پہ آیا؟ جس گھر کو ابراہیم نے بنایا اس گھر کے مالک تو ہم ہیں، تو پھر ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا حبیب اعلان فرما دیو کہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ملت حنیفہ، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ ہر باطل سے جدا تھا، ابراہیم کا راستہ ہر باطل سے جدا تھا۔ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کائنات میں الہ کو کوئی الہ کہنے والا نہیں تھا، میرے ابراہیم نے اس وقت کہا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ میں اشارتاً، اب کون تھا؟ وہ وقت کا نمرود تھا جو کہتا تھا ساری طاقت میرے پاس ہے، میں جو چاہوں جس وقت چاہوں جب چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں، میں پوری روح زمین میں جہاں چاہوں دریا کو جاری کر دوں، ہر چیز میرے حکم کی پابند ہے۔ میرے ابراہیم پاک پیغمبر نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ ہر چیز تیرے حکم کی پابند نہیں، صرف میرے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ آج بھی بڑے لوگوں کو اپنی طاقت پہ مان ہے۔ پچھلے ہفتے میں 2 باتیں گزری ہیں، ایک وہ کشتی کا واقعہ کہ جس کے اندر سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے سمندر کے اندر، کیونکہ وہ ڈوبنے والے اس میں کچھ غریب تھے، کچھ مجبور تھے، کچھ دولت کمانے کے چکر میں تھے، چلو برکف جو بھی تھا، اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو ہوا برا ہوا، جانے کا طریقہ بھی غلط، لے جانے کا طریقہ بھی غلط۔ اب وہ کشتی کسی نے ڈبو دی، مختلف قیاس آرائیاں، خیر ہمیں اس سے کیا، کسی نے ڈبوئی، لیکن یہ طے تھا کہ جب وہ کشتی ڈوب گئی دیکھنے والے صرف تماشا دیکھتے رہے۔ یہ کیا پورا عالم اسلام نے، عالم مغرب نے، دنیا نے تماشا ضرور دیکھا۔ اچھا وہ تھی کہ کشتی کام کی نہیں تھی، انجن ٹھیک نہیں تھا، وہ کشتی تھی جناب کہ جو مچھلیاں پکڑنے والی، وہ کیسے سمندر کا مقابلہ کرتی، بالآخر اس نے ڈوب جانا تھا۔ اچھا ایک واقعہ آج پیش آیا ہے جی، 5 افراد دنیا کے امیر ترین افراد تھے، دنیا کی جدید ترین مشین میں بیٹھے، جن کا دعویٰ تھا کہ یہ مشین سوال ہی نہیں پیدا ہوتی واپس نہ آئے، یہ سمندر کی اس تہہ میں چلی جاتی ہے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کو اپنی ٹیکنالوجی جدید دنیا پہ اس قدر مان اور تکبر تھا، وہ کہتے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسی مشینیں بنا دی ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا، ہماری مشین وہاں تک جاتی ہے۔ مگر ان کو سمجھ نہیں آیا کہ جہاں تک تم مشینوں کو بھیجنا چاہتے ہو وہ جگہ بھی تو میرے رب نے بنائی ہے، وہ گہرائی بھی تو میرے رب نے، مجھے ایسے نہیں، کیونکہ ان میں مرنے والوں میں 2 لوگ حسن ظن ہے، وہ بھی مسلمان تھے، پاکستان کے تھے، مگر اس سے بحث نہیں ہمیں، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کبھی اپنی جدید اور اپنے حسن، اپنے ہنر پہ
तकब्बुर न करना, हमेशा हर चीज की मेहनत के बाद कहना अल्लाह मालिक तू ही है, तेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं। जदीद मशीनों वाले सारे डूब नहीं गए, बल्कि आज की तो खबर है, कहते कि लाशें भी वहां से मुश्किल नहीं निकाल सकते हम, नामुमकिन है कि लाशें भी निकलें वहां से। वो कौन थे? वो दुनिया के अमीर तरीन अरब खरबपति, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी मौत इस तरह होगी। कभी ख्याल में भी नहीं आया होगा कि हम इस तरह बेवारस, लावारस, बगैर इलाज के, बगैर ऑक्सीजन के हम सिसक सिसक के जान दे देंगे। उन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा यार, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत को दिखाया है। अल्लाह ने बताया है कि मैं खालिक हूं, मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जो चाहूं मैं करने पे कादिर हूं। क्यों? नमरूद को भी यही मान था कि मैंने चीखा इतना बड़ा बना दिया है। इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा हो गई जी, कई साल लगे, दीवार बन गई, कई साल लगे, लकड़ियां जमा हो गई। कहा इतनी बड़ी आग है। इब्राहिम कहता मेरा रब बचाएगा, मैं देखता हूं कैसे बचाएगा, मैं देखता हूं इस आग से इब्राहिम को इब्राहिम का रब कैसे बचाएगा। आखिरी बार भी जब पूछा, मेरे पाक इब्राहिम ने यही कहा कि मेरा अल्लाह मेरा मददगार है, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। इब्राहिम को तकब्बुर था, मगर मेरे इब्राहिम को रब की ताकत पे नाज था। अल्लाह ने फिर बचाया कि नहीं बचाया? बचा ना मेरा इब्राहिम, फिर उस नमरूद की आग से निकला ना। मगर यहां सुन्नी नौजवान अकीदे की बात याद रख, मैं इसलिए हर जुमे कहता हूं कि सबसे कमजोर तरीन, अगर इस मुसलमानों में कोई कमजोर तरीन अकीदे के दलाइल लेके फिरता है तो वो तेरा सुन्नी है। अकीदा मजबूत है, दलील कोई नहीं रखता, क्योंकि दलील सुनता कोई नहीं। कुरान पाक में ये बात वाक्या है कि नारे नमरूद में इब्राहिम गया। अच्छा, आग ने जलाया क्यों नहीं? आग की सिफ्त है जलाना, आग की सिफ्त है ना जलाना, फिर आग ने जलाया क्यों नहीं? आग की फितरत है जलाना, जलाया क्यों नहीं? इसलिए जो ये कहते हैं कि नबी और उम्मती में फर्क कोई नहीं, सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं। फिर मैं पूछता हूं, इब्राहिम जब एक आदमी था, आग ने जलाया क्यों नहीं? आग की फितरत में जलाना था, जलाया क्यों नहीं? इसलिए कि आग भी समझती है कि नबी का और आम बंदे का फर्क क्या है। अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं, महबूबाने खुदा होते हैं, वो अल्लाह के हो जाते हैं और सारी मखलूक उनकी गुलाम हो जाती है। नहीं जला इब्राहिम। अच्छा, मेरे इब्राहिम ने, अल्लाह फरमाता मैंने आजमाया। आपके निकाह में पहली बीवी थी अम्मा सारा पाक। अच्छा, नारे नमरूद के बाद अल्लाह ने एक बीवी दी, अम्मा हाजरा पाक सलामुल्लाह अलैह। अच्छा, अम्मा हाजरा को फिर अल्लाह पाक ने एक बेटा अता कर दिया। पहली बीवी से भी औलाद नहीं थी ना, अल्लाह ने अम्मा हाजरा से पहली औलाद अता की जनाब इब्राहिम को। मेरे इब्राहिम ने नाम रखा इस्माइल। क्या नाम रखा? अभी फितरती तकाजों में ये चीजें थी कि जब एक फितरती तकाजा है, बाप औलाद से मोहब्बत करता है। अम्मा सारा पाक ने यह मंजर देखा कि इब्राहिम की सारी मोहब्बत इस्माइल के लिए है। अच्छा, अल्लाह भी एक नजारा देख रहा था
کہ ابراہیم میں نے تجھے خلیل اللہ بنایا ہے، میں نے تجھے کیا بنایا ہے؟ میرا تو دوست ہے۔ اب جب سے میں نے تجھے نعمت دی ہے وہ دوستی کی محبت کم ہے، اب بیٹے پہ توجہ ہے، بڑھاپے کی اولاد تھی، فطرتی تقاضے تھے۔ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی سارے ایکو جے، میں کہا منہ تو تیرے میرے گھر لڑائی ہوئے تو گھر اجڑ دے نے کہ نہیں اجڑ دے؟ ہمارے گھروں میں ناچاکی ہو تو نسلیں نہیں خراب ہوتی، مگر اگر پیغمبر کی ازواج میں کوئی ایسی بات ہو تو پھر اللہ ان کی ازواج کے صدقے میں کعبۃ اللہ بنا دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ بنا، اللہ کا حکم آیا، ابراہیم چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، بیٹے کو بھی چھوڑا۔ پاک ابراہیم نے یہ نہیں عرض کی مالک بڑھاپے کی اولاد ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے آزمایا ابراہیم کو، کہا مالک تیری رضا اس میں ٹھیک ہے، لے کے چلے اماں ہاجرہ اور جناب پیغمبر اسماعیل، چلتے رہے، جہاں آج بیت اللہ ہے کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑ دیا۔ ماں ہاجرہ نے، یہ ہوتی ہیں پارسا نیک بیویاں، کیا ہوتی ہیں؟ پارسات نیک، ہاں ہن دی جنانی نو یہ گل تو کر کے تو ویکھ، مڑے نا اماں ہاجرہ نے کہا ہمیں چھوڑ کے چلا ہے، کدھر؟ خاموش ہو گئے، کہا کدھر؟ خاموش ہو گئے، کیا تیرے رب کا حکم ہے؟ ابراہیم نے فرمایا ہاں میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر تیرے رب کی رضا اس میں ہے تو ہاجرہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگی، اللہ کی رضا پہ۔ اسماعیل پیغمبر ماں کے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں، بے آب ہو گیا، نہ پانی نہ کھجور نہ اناج، کچھ بھی نہیں، بس پتھر، چند کھجوریں، پانی کا ایک مشکیزہ، کتنے دن چلنا تھا؟ مگر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، کب؟ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے، کہا میرے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ جب نبی مانگتا ہے وہ کنجوسی اور نبی فقط اپنے لیے مانگتا، یہ نبی کی صفات ہے، نبی جب مانگتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے مانگتا ہے۔ دعا کیا کہ اللہ یہاں بسنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کر، یہاں بسنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا کر۔ اللہ یہاں میں چھوڑ کے گیا ہوں، اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، حرم والی جگہ بنا دے، مقدس بنا دے۔ پیغمبر ابراہیم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ قیامت تک مکہ المکرمہ کی سرزمین، حرم، امن، سلامتی کا گہوارہ، اور وہاں کے بسنے والے آج نہیں صبح قیامت تک پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں ان کو پھلوں سے رزق ملتا رہے گا۔ اور یہ فرق ہوتا ہے تیرے اور میرے قدم کا، جہاں پیغمبر کے قدم لگے اللہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے پسند کیا۔ یا 16-17 سال دور ہو، عرش نے یہ منظر دیکھا، کائنات میں کبھی کسی نے دیکھا کہ 16-17 سال کے بعد باپ پلٹے اور بیٹے کو مخاطب ہو، یا بنیا ہے میرے بیٹے، جی ابا جی، اللہ کا حکم ہے، جی ابا جی کیا حکم ہے؟ میرا گھر بنا دو، میرا گھر بنا دو۔ ابا جی جو حکم میں حاضر۔ اماں ہاجرہ نے یہ تو نہیں کہا
واہ جی واہ 16 سال میں پالیا اج تو آ گیو چھڑ لو اپنی بڑی 16 سال کی دے تے پتر تو پھر مینوں کمائی کھا کے وکھائی مگر وہاں کون تھے؟ بندگان خدا تھے. کہا میں حاضر ہوں بنائیں گے. ایک نبی نے مزدوری کی، دوسرے نبی نے تعمیر کیا کعبۃ اللہ. ابراہیم بناتے تھے، اسماعیل پتھر اٹھاتے تھے. پتھر اٹھاتے کعبۃ اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، اللہ تیرا گھر بن گیا. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مانگا مجھ سے کچھ، آخر تو نے مزدوری کی ہے، میرا گھر بنایا ہے، میرا گھر بنایا ہے، مانگ مجھ سے کچھ. اب ابراہیم نے کیا مانگا؟ میرے تیرے جیسا ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا. ابراہیم نے پہلی بات رب سے مانگی، کہا اللہ امامت میری اولاد میں رکھ دے، اللہ میری اولاد کو امام بنا دے. اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم جو تیری اولاد میں سے ظالم ہو جائیں گے ان کو نہیں، باقیوں کو امام بنا دوں گا. پہلی دعا تھی. اسی لیے صبح قیامت تک کائنات کی امامت اسماعیل کی اولاد میں ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں کون ہے؟ جناب محمد عربی کی ذات ہے. اس امت کی نگہبانی صبح قیامت تک ابراہیم کی اولاد میں رہی. دوسری دعا مانگی، اللہ اس گھر کو بسانے والا بھی میری اولاد سے بھیج دینا. بنایا ہے نا، بسانے والا بھی میری اولاد سے ہو. اب بنایا ابراہیم نے تھا اور کعبے کو بسایا محمد الرسول اللہ نے ہے. تیسری دعا ابراہیم، مالک بے نیاز یہ میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے، کچھ تو اس میں میری یاد باقی ہو. جس پتھر پہ کھڑے تھے پتھر پگھل گیا، جس پتھر پہ اللہ کا نبی کھڑا تھا پگھل گیا، پاؤں کے نشان بن گئے. ابراہیم تیری دعا کا تصدق یہ ہے میں نے ہر عبادت کا جز بنا دیا ہے، جو کعبۃ اللہ میں آئے گا تیرے قدموں پہ نشان پہ میری عبادت کر کے جائے گا. کہتے نبی تے ساڑھے فرق ہی کوئی نہیں. میں کہا تو پتر پتھر تے پیر رکھ، تو رکھنا. پیغمبر اگر پاؤں پتھر پہ ٹکائے پتھر پگھل جاتا ہے. پتھر جانتا ہے مجھ پہ کھڑا ہونے والا کوئی عام نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے. اور صرف ابراہیم کے لیے نہیں، میرا پیغمبر بھی جب پہاڑوں پہ چلتا تھا پہاڑ دہل جاتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ میرا پیغمبر جب پہاڑوں پہ چلتا پہاڑ نرم رہا کرتے تھے. میرے پیغمبر کے پاؤں پہ چلنے کی وجہ سے کبھی زخم نہیں آئے تھے. اور پتھر مقام نبی جانے اور انسان نہ جانے، پھر یہ انسان پتھر سے برا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کلمہ پڑھ کے یہ کہے مجھ میں نبی میں فرق کوئی نہیں، میرے بھی 2 ہاتھ نبی کے بھی 2 ہاتھ، میرے بھی 2 پاؤں نبی کے بھی 2 پاؤں. میں نے کہا تیرے پاؤں سے تو بلی نہیں مرتی، نبی کے پاؤں کے پتھر بھی نرم ہوتے ہیں. تیرے میرے پاؤں کی تو فرق ہی ہے، تیرے پاؤں کو تو لگا تیری اولاد نہیں کھاتی، مگر نبی کے پاؤں کا لگ جائے تو کائنات کے لیے متبرک ترین چیز بنتی ہے. جی تیرا جھوٹا تیری اولاد نہیں کھاتی، مگر نبی کے قدموں سے لگا پانی ساری کائنات تبرک سمجھ کے پیتی ہے. آب زمزم پیندے جے نا جی، پینے ایڈی بوتل پاوے کو 50 لیٹر پاوے پھر بھی اسی کہنے نہیں آب زمزم ہے. پینے کیوں احترام کرنے؟ وہ پانی نہیں ہے گا تو پانی ہے نا. برکت والا کیوں بنا؟ ہے تو پانی نا. کیا عرب کی زمین پر کوئی دوسرے کنویں کوئی نہیں؟
مکے میں اور بھی کنویں ہیں اور مکے میں اور بھی پانی کے چشمے ہیں، مکے میں اور بھی جگہ ہے پانی، وہاں سے لے لے۔ مگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ میں پانی جدے ایئرپورٹ تو بھر کے لے آندا ہے، تسی احترام کرو گے؟ کوئی کرے گا؟ جی نہیں کرے گا۔ اگر وہ کہہ دے نہیں آب زمزم ہے، ہو یا نہ ہو، صرف وہ کہہ دے یار آب زمزم ہے، ہم اعتماد کریں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیوں؟ فرق یہ ہے پانی تو سارے اللہ کے ہیں، نہیں یہ اللہ ہی ہے۔ جی ساری زمین تھلے پانی تو پیدا کیتا ہے، پانی تو سارے ہی رب دا ہے نا، رب دا نہیں، رب دا ہے نا، پھر آب زمزم کا احترام کیوں؟ کائنات کو بتایا ہے جو میرے نبی کے ٹھوکر سے چیزیں نکلتی ہیں وہ میری بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آب زمزم اسماعیل پیغمبر کے پاؤں کی ٹھوکر سے نکلا ہے، صبح قیامت تک اللہ نے بتایا ہے کہ میرے اسماعیل کی پاؤں سے ٹھوکر پہ لگنے والا پانی اتنا برکت والا ہے تو میرے پیغمبر محمد عربی کی عظمت کیا ہوگی؟ اس لیے حضرات، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ نے جب ابراہیم سے وقت مانگا، میرے ابراہیم نے وقت دے دیا۔ وطن مانگا، گھر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، نکل پڑے۔ اور جب میرے رب نے کہا ابراہیم تیری جان چاہیے، نارے نمرود میں کود گئے۔ ابراہیم مال چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے، جنگل کے جنگل بھرے پڑے تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے جب اولاد مانگی، یار عرش نے کوئی یہ منظر نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھے گا کہ ایک باپ بیٹے سے گفتگو کرے، قرآن کا حصہ ہے۔ یا بنیا، بیٹے، جی ابا، اللہ کا حکم ہے، تیری قربانی مانگتا ہے، تیری جملوں پہ توجہ کر، آخری بات ہے، تیری اب اکثریت نے لکھا ہے اس وقت اسماعیل کی عمر لڑکپن کی عمر تھی، لڑکپن کی، بچے نہیں تھے، کیونکہ واقعہ قربانی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہوا، تو بیت اللہ کی تعمیر اسماعیل ساتھ تھے، تو بچے تو پتھر نہیں نہ اٹھاتے، وہ کم از کم 15-16 سال کی عمر ہو پھر ہی ہوتا ہے نا ساتھ، تو لڑکپن کی عمر تو طے ہو گیا۔ اچھا، اب کہا اللہ بیٹے اللہ مانگتا ہے، اب یہ جو کہتے ہیں جی سارے اکو جے، مگر نا، پیغمبر بات کرتا ہے، پیغمبر سنتا ہے، پیغمبر سے بات کر رہا ہے، پیغمبر بچپن میں سمجھ رہا ہے کہ جو پیغمبر میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ منشأ خداوندی ہے۔ پیغمبر کی بات کو پیغمبر سمجھ رہا ہے، کسی نے نہیں سمجھا، نہ نہیں کی، انکار نہیں کیا، سر جھکا دیا۔ اللہ اگر تیرا رب میری قربانی مانگتا ہے، پھر ابا جی انکار کس بات کا؟ انکار ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں قربانی کے لیے حاضر ہوں۔ مگر بیٹے نے کیا جملہ کہا؟ ابا جی میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، جب تو چھری چلائے گا مجھے بھی صبروں میں نہیں پائے گا، مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ اسماعیل کی قربانی کا صدقہ قربانی ہے۔ اب پورے کا پورا اگر حج دیکھ لیں، پورے کا پورا حج ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس امت کی عبادت میں ان آل ابراہیم پر سلام بھیجنا لکھ دیا ہے۔
تو اس لیے حضرات قربانی ان کی یاد ہے جناب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام. قربانی کے چند مسائل سن لے. یہ آخری جمعہ. اجتماعی قربانی جو حضرات کرتے ہیں 2-3 باتیں لکھ لیں. توجہ ہے نہیں ہے کیونکہ ہم مسائل سیکھنا نہیں چاہتے. 7 حصے ایک جانور میں ڈالے. کتنے ڈالے؟ کتنے ڈالے؟ اچھا 5 بندوں کی نیت قربانی کی تھی. 5 بندوں کی نیت ہے. 5 بندوں کی نیت ہے. 6 بندے کی نیت تھی گوشت کھانے کی. کیا تھی؟ چل یار پالو حصہ کچھ نہیں. ویسے تو میں قربانی لی تو بکرا کرنا ہے. میں چلو آ جان کے بال بول کھا لین گے پرانے پرونے ول ہو جائے گا وڈا گوشت. انہاں چھیاں دی بھی. ایک دوسرا مسئلہ 5 آدمی صحیح العقیدہ تھے. 5 بندے سچے پکے سچے سونے مسلمان سن. ایک وچ واڑ لیا جو صحابہ کا بھی بے ادب نبی کا بھی بے ادب. نہیں کچھ نہیں ہوندا جی کی ہو جی. انہاں 5 دی بھی یہ فتویٰ میں آپ فتویٰ نہیں دے رہا میں مسئلہ دس رہا. فتاوی رضویہ میں لکھا ہے حضرت نے. ہاں فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ بندہ جس کا ایمان مشکوک ہے اس کو اگر آپ داخل قربانی کریں گے باقی کی بھی نہیں ہوگی. جس بندے کے بارے میں تمہیں پتہ ہے یہ قرآن کا منکر ہے, ابو بکر کی خلافت کا یہ منکر ہے, عمر کی عدالت کا یہ منکر ہے, صحابہ کی صحابیت کا یہ منکر ہے, اور تو اسی کو جی کوئی نہیں کلمہ تو پڑھ دئی ہے. میں کہا کلمہ تو مرجئی بھی پڑھ دئی نہیں, وہ بھی پڑھ دئی نہیں. پھر کلمہ تھا جی کلمے تھی گل مکانی جی وہ بھی پڑھ دئی نے, پھر وہ بھی پڑھ دئی نے. اس لیے اجتماعی قربانی میں یہ چیزیں دیکھا کریں. پیسے لگا کے تم نے ضائع کرنی ہوتی. ایک بندہ علل اعلان تمہیں بھونکتا ہے نبی پاک کی عظمت کے خلاف تمہارے سامنے, اور تمہیں سیدھا ہی آندا ہے مشرک نے. کی آندا ہے؟ کی آندا ہے؟ کی آندا ہے؟ اچھی بولو. تمہیں ایمانی قرآنی کوئی کچھ نہیں آکھے گا, جو آکھے گا مینوں آکھے گا. کچھ لوگ نے وہ یہ کہندے نے کہ جنہیں یا رسول اللہ کیا وہ مشرک ہے, برملاؤ کہندے نے. اچھا وہ سانو آکھے مشرک تے اسی صرف جی ایک حصہ نہیں پورا ہوندا پیا. چل یار تو پا ہی لے. جے سنی تیری غیرت کتھے گئی ہوئے تینوں مشرک کے دبی جاندا ہے, تو ایک کسے پاسے آنا پا ہی لے. بھائی تو پا لا. پکا ٹھکی گل لے قربانی 5 دی بھی. ہاں جی گوانڈی ہے جی رشتہ دار ہے جاندی کرو. بھائی رشتہ دار ہے ٹھیک ہے, گوانڈی ہے ٹھیک ہے, مگر انہوں کو بھی عبادت ہے گوانڈی تے رشتہ داری نہیں, عبادت اسی رب دی کرنی ہے. ہاں قربانی میں یہ مسائل دھیان کیا کریں. اسی طرح قربانی کے معاملے میں کھال آپ کسی بھی ایسے فرد کو نہیں دے سکتے جو اس کے کام کی اجرت بنے. یہ میں نے ہر بار اس مسئلہ کی ہے. مثال مولوی صاحب اسی امام صاحب نو دینی, کیوں دینی ہے؟ ان پھر نہ قربانی دی کھلاں مکیاں نے ساڑیاں. قربانی دی کھلاں کی ہویا ہے؟ بولو تو یار صحیح, اوکھا ہے نا کم بولنا. کی ہویا ہے؟ اب وہ اجرت ہے. ہاں کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم قربانی پہ کھالے مولوی صاحب کو دیں گے, یا ہم اس کو بطور اجرت دے رہے ہیں. بطور اجرت دو گے وہ کھال نہیں دے سکتے آپ, ہم بطور تحفہ دے دیں. مولوی صاحب کو دے دیں یار مسلح بنا لا, ہم بطور تحفہ دے دیں بطور اجرت ہے. کسائی کو بھی بطور اجرت ہے میرا بکرا کر جا کھال لائے جائیں بطور اجرت ہے. کارج کام کرن والے نو تو آج عید والے دن آ جائیں تینوں 2 کلو گوشت بھی دیاں گا کھال بھی دیاں گا. اس طرح کھال دا صاحب ہے نہیں, انہوں بلایا ہے, انہوں الگ تو عیدی پیش کرو, الگ تو پیش کرو نا, کھالتے نا ٹرکاؤ نہیں رہا. تو یہ مسائل ہیں قربانی کے, احتیاط کیا کرے. باقی
باقی یہ قربانی کا جو طریقہ ہے، لوگ یہ ہر بار پوچھتے ہیں کہ کب کریں. میں نے ہر بار کہا ہے کہ قربانی پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن کریں ہو جاتی ہے، تیسرے دن کریں افضل کیا ہے. اور قربانی کب کرنی چاہیے؟ عید کی نماز پڑھ کے. عید کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، بولو عید کی نماز ہے. گوانڈیاں لے فجر تو بعد ہوندی، ویکھو تسی کہ اسی وٹا دئیے. ساڈے کئی جگہ میں رپورٹ ملی اور جی گوانڈیاں ساڈا فجر پڑھتے ہی ٹھوک دیتی سی. میں کہا گوانڈیاں گوشت کھانا کالے سن، تو کیوں کالا ہویا بھائی؟ تو کیوں کالا ہویا بھائی؟ نبی پاک کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے. عید کی نماز ہے، سمپل بات ہے، عید کی نماز پڑھ کے آپ کر لیں. اب جہاں بھی پڑھیں عید کی نماز، کہیں جلدی ہوتی ہے جلدی پڑھنے کے بعد کر لیں. اب قربانی عید کی نماز پڑھیں، کیونکہ اس دن سب سے افضل عمل نماز عید، اور اس کے بعد سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی راہ میں قربانی کرے. باقی میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی فرض ہے، فرض ہے. کئی علمی میں کہتے ہیں جی قربانی فرض ہے. فرض ہے، صاحب نصاب پہ واجب ہے، باقی سنت ہے، باقی سنت ہے. اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی.